بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش حیات امام حسین علیہ السلام۔ ولادت 3 شعبان، شہادت 10 محرم الحرام۔ ماہ شعبان سن 4 ہجری کی تیسری تاریخ کی صبح تھی جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطا کیا، جس کا سب سے پہلا امتیاز یہ تھا کہ اس کے شکم اطہر میں رہنے کی کل مدت 6 ماہ تھی، جس کی نظیر تاریخ میں کسی اور مقام پر نہیں ملتی۔ ولادت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کانوں میں اذان اور اقامت کہی، اور آپ ہی نے حکم پروردگار کے مطابق حسین نام رکھا، جو اس سے پہلے کسی بچہ کا نام نہیں تھا، اور قدرت نے اسے اپنے خزانہ خاص میں محفوظ کر رکھا تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ جس طرح شخصیت لاسانی ہے، اسی طرح نام بھی بے مثال اور لاجواب رہے۔ آپ کے القاب میں سید، سبط اصغر، شہید اکبر اور سید الشہداء مشہور القاب ہیں، اور کنیت ابو عبداللہ ہے، جس سے کہ عام طور پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے امام حسین علیہ السلام کی 5 ازواج کی نشاندہی کی ہے، جن میں پہلی جناب شہر بانو، جنہیں شاہ زنا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور آپ کا انتقال امام کی ولادت کے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ دوسری لیلہ بنت ابو مرہ بن عروہ بن مسعود، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کے بارے میں بھی اکثر محققین کی رائے ہے کہ واقع کربلا میں موجود نہ تھی۔ رباب بنت عمر القیس، یہ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ گرامی تھی، جو واقع کربلا میں موجود تھی، اور کربلا کے تقریباً 1 سال زندہ رہیں، لیکن کبھی سایہ میں نہیں بیٹھی کہ دھوپ میں لاش امام حسین دیکھ کر یہ عہد کر لیا تھا کہ تا حیات سایہ میں نہ بیٹھیں گی۔ چوتھے نمبر پر قضائیہ، ان کا فرزند کا نام جعفر بتایا جاتا ہے، جن کا تذکرہ بعض مورخین نے کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر ام اسحاق بنت طلحہ، ان کی دختر کا نام فاطمہ ہے۔ امام کی کل 6 اولاد تھی، 4 فرزند اور 2 دختر۔ آپ وہ فرزند زہرا ہیں، وہ ہادی برحق ہیں، جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا۔ آپ وہ قاری قرآن ہیں، جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت کی۔ آپ وہ سجدہ گزار ہیں، جس نے زیر خنجر سجدہ کیا۔ وہ محافظ حرم، جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرہ سے تبدیل کر دیا۔ آپ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں کہ جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا۔ آپ وہ حافظ فروغ اصول ہیں، جس نے پشت پیغمبر پر آ کر سجدہ کو طولانی بنا دیا۔ آپ وہ وارث خلق عظیم، جس نے بیگانوں کو بھی سیر و سیراب کیا۔ آپ وہ مساوات کا علم بردار ہیں، جس نے جوان کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ آپ وہ صاحب ایثار ہیں، جس نے راہ حق میں طفل شیر خوار کو بھی قربان کر دیا۔ آپ وہ عبادت شعار ہیں، جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی۔ وہ ذمہ دار اسلام، جس نے بقائے دین کے لیے بھرا گھر لٹا دیا۔ آپ نے آخری سانس تک دین کی تبلیغ کی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن کو ترک کر دیا۔ امام حسین کی مظلومیت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ظالموں نے واقعات کربلا کے بعد اس قدر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا کہ صحیح تاریخ بھی مرتب نہ ہو سکی، اور آرے رسول کی قبروں کا صحیح تعین بھی نہ ہو سکا۔
ملعون نے تو نشان قبر حسین بھی مٹا دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور کبھی ہل چلوانا چاہا تو جانور آگے نہ بڑھے، کبھی دریا کا پانی لے جانا چاہا تو پانی حیرت زدہ ہو کر ٹھہر گیا کہ اب اس مظلوم کی قبر کی طرف کس طرح جائے جس کو کل زیر خنجر ایک قطرہ آب نہ مل سکا تھا، اور جس نے چاہنے والوں کو وصیت کی تھی کہ ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور کسی غریب و بے کس کا ذکر آ جائے تو مجھ مظلوم پر آنسو بہانا جسے بے جرم و خطا قتل کیا گیا ہے، اور شہادت کے بعد اس کی لاش کو بھی پامال کر دیا گیا۔